Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 208. امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. مومنو، سیدھا سادہ گنن کا پاٹ ہے کہ جس آدمی کے دل میں اپنے مرشد کی محبت لگ جاتی ہے، شاہ پیر کا جب اس کے دل میں جاگتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل میں سے نکل جاتی ہے. اسماعیلی مذہب اسلام کے اندر ایک صوفی مذہب کی طرح ہے. میں نے آپ کو اپنی کل کی واعظ کے اندر خلاصے کے ساتھ عرض کی کہ رسول اللہ کا جو اسلام تھا اس کے زمانے کے اندر، وہ اسلام ہمارے پاس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ کا نور اور علی کا نور ہمارے درمیان موجود ہے. آپ نے کبھی صوفیوں کی کتابیں پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی تو کبھی موقع ملے تو پڑھو. صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کے متعلق سوچتے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تم کہیں اکیلے بیٹھ کے کسی کونے کے اندر تم یہ سوچو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے، اور تمہیں ایک دن مرنا ہے تو پھر کہاں جاؤ گے. امام فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق تم سوچو. رسول پاک ایک دن بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے یہ کہا، یا نبی، آپ جب نبی نہیں بنے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ میں آپ کو ایک چیز کا خلاصہ کر دوں کہ ہم اسماعیلی رسول اللہ کی نبوت کو ان کی پیدائش سے مانتے ہیں. ہم مسلمانوں کے ساتھ ہاں کر لیتے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ ہم کوئی کسی قسم کا مباحثہ کرنا نہیں چاہتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 40 برس کی عمر میں نبی بنے. ہم اسماعیلی ایسا نہیں کہتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ تو جنم سے، پیدائش سے ہی نبی تھے. 40 برس کے پہلے اگر نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ کیونکہ نبی خود کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان نہ بنایا، اس نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے ساری خلقت پیدا کی. تو پھر وہ خود 40 برس تک نبی نہیں تھا.
ہم اسماعیلی مانتے ہیں کہ رسول اللہ پیدائش سے ہی نبی تھے، انہوں نے نبوت ظاہر نہیں کی۔ تو اس صحابی نے پوچھا، یہ سنیوں کی حدیث ہے، کہتے یا نبی بننے سے آپ پہلے کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا۔ کہتے یا نبی کیا سوچتے تھے؟ فرمایا کہ میں اللہ کے متعلق اور اپنے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہی بات امام نے فرمائی کہ تم اکیلے بیٹھ کے سوچو کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق کیا ہے۔ یہ صوفی پن ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں مجھے جانا ہے، تو اس کو ارد گرد کی اور بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو معلوم ہے اس کے دل میں کیا چیز آتی ہے کہ میں تو کچھ نہیں۔ جیسے جیسے انسان مذہب کے متعلق سوچتا ہے، تیسے تیسے اس کے اندر حلیمی اور نرمی، انکساری، جس کو ہم انگلش میں ہیومیلیشن کہتے ہیں، ہیومیلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسے تیسے خدا کی بڑائی اور عظمت کا اس کو خیال آتا ہے، اور پھر اس کا سر جھکتا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کا سر نہیں جو 2-4 کلو کا کہ 5 کلو کا سر ہے، اندر کا سر جھک جاتا ہے، مغروری نکل جاتی ہے، ہر وقت خدا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین آسمان کا سلطان تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے جہان کی حکومت اللہ کی ہے۔ جب وہ اللہ کی حکومت کو مانتا ہے تو پھر باقی کچھ نہ رہا۔ مذہب ہم کو ہرا پھرا کے گھما کے اس جگہ کے اوپر لے کے آتا ہے کہ تو کچھ نہیں، سب کچھ وہ خدا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر صدر دین فرماتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی نبی کی محبت پیدا ہو گئی، شاہ پیر کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو گئی، اس کے دل میں سے پھر دنیا کی محبت اٹھ جاتی ہے، وہ پھر دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ من تھکی، دل تھکی، دنیا وساریاں، اس کے دل میں سے دنیا بسر جاتی ہے۔ کیا وہ کھانا نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، روزگار کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، فیملی ریز کرتا ہے، مگر ان سے اللہ جتنی محبت نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد کے اندر ایک دن صبح نماز پڑھ کے بیٹھے رہے۔ آپ کی یہ عادت تھی، کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے، بعد میں اٹھ کے سرکار باہر نکلتے تھے تو لوگ پانی کے، میں نے آپ کو کل کہا، برتن لے کے کھڑے رہتے تھے، انگلیاں ڈالتے تھے کہ رسول اللہ لمبا چکر لے کے، جس رستے سے گھر تو بازو میں تھا مگر ادھر سے ایسا گھوم کے مدینے کی گلیوں میں سے نکلتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہو کے یا رسول اللہ سلام علیکم، آپ ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، کبھی رخسار پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کر کے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن صبح بیٹھے تھے، سب لوگ جب چلے گئے، حضرت ابو ذر غفاری نبی کے صحابیوں میں سے ایک بڑے زبردست صحابی تھے، بڑے نڈر تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، حق بات کہتے تھے، اور ان کی اس سچائی کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے ظلم ہوئے۔ ابو ذر غفاری کی اگر آپ ہسٹری پڑھو گے، پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اتنا ان کے اوپر معاویہ نے، حضرت عثمان نے ظلم کیا۔ حضرت عثمان وہ بھی بنی امیہ میں سے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے رہے، جب کوئی نہ تھا، دونوں تھے، مرید اور مرشد، تو کہتے یا نبی ایک بات پوچھوں؟ حضور نے فرمایا پوچھ۔ کہتے یا نبی
ایمان کی کمالیت کیا ہے؟ ایمان کی کمالیت، ایمان کیسے کامل ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور فرمایا، اے ابو ذر، تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ کہتا یا نبی، واللہ میں اپنی بال بچوں ماں باپ سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور کی نظریں نیچی ہی تھیں، تسبیح ہاتھ میں تھی، ایسے ہی فرمایا، اے ابو ذر، تیرا ایمان کامل نہیں۔ فکر میں پڑ گیا، کہتے یا نبی، دنیا بھر کی تمام چیزوں سے میں اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ حضور نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، ابھی بھی تیرا ایمان کامل نہیں۔ جوش میں آ گیا، رسول اللہ کے گھٹنے کے اوپر دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی یہ ایک حلیمی کی نشانی ہے، دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جوش میں آ کے کہتا ہے، یا نبی، اللہ کی قسم، میں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں اتنا آپ کو چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے تسبیح پھینک دی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے ابو ذر، اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ ایمان کی کمالیت کہ جب ہم شاہ پیر کو ایک سمجھتے ہیں، اور وہی بات پیر صدر دین نے اس پاٹ میں فرمائی، آوا گر نر سوامی ساتھے جینے جیوے یاریاں۔ ایسے عظیم، آوا کا مطلب کہ ایسے، یعنی اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ گر یعنی نبی، نر یا اللہ، اور اللہ کا نور امام، ہم شاہ پیر کو اللہ رسول کہتے ہیں۔ ایسے مرشد کے ساتھ جینے جیوے یاریاں، جس جیو نے محبت رکھی، کہنے دل تھکی دنیا وساریاں، اس کے دل میں سے دنیا بھولائی جاتی ہے، پھر دنیا اس کی محبت کو ہٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی محبت اس آدمی کے دل میں سے محبت کو نکال نہیں سکتی کہ جو محبت علی نبی کے لیے اس کے دل میں آ گئی۔ دار السلام کے اندر مولا 1937 میں آئے، بہت سے فرمان کیے، دنیا کے فرمان کیے، اور پھر ایک فرمان فرمایا۔ مولا کہتے ہیں، میں بہت دن تمہارے پاس رہا، لیکن آج میں تم کو ایک مذہبی روحانی، تمہارے مذہب کے متعلق، تمہارے ایمان کے متعلق ایک فرمان کرتا ہوں، کیونکہ اب تک میں نے تمام فرمان دنیا کے متعلق کیے، ایجوکیشن کے لیے کیے، ایسوسیشن کے لیے، اور دوسری ہیلتھ وغیرہ کے لیے کیے، اکنامک سائٹ کے فرمان کیے۔ مولا فرمایا، آج میں تمہیں ایک فرمان دیتا ہوں، اس میں تمہاری دین دنیا سب کچھ آ گئی۔ مولا فرماتے ہیں، علی نبی کی گادی کے اوپر جو وارثدار امام بیٹھا ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ محبت کی تو تمہاری دین دنیا کی تمام چیزیں اس میں سما جاتی ہیں، سب کچھ آ گیا۔ حضرت امام کی محبت میں سب کچھ آ گیا، کوئی چیز پھر باقی نہیں رہتی۔ اور علی کی محبت تو رسول اللہ نے ہمیں کس طرح سکھائی، بات چھوڑ دو۔ نبی کی ہسٹری، رسول پاک کی جو ساری زندگی ہے، خصوصاً کر کے وہ زندگی کہ جو آپ نے اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے بعد بتائی، یعنی 40 برس سے 63 برس کی وہ زندگی جس کے متعلق عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ رسول نبی تھے اس وقت، اس میں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو اللہ کی، ایک اللہ کی، دو نہیں، اس کے اندر کسی بھی طرح کا شرک نہ کرنا، اللہ جیسا کسی اور کو کبھی نہیں سمجھنا، اللہ وحد لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری چیز کیا سکھائی، علی سے محبت کرو۔ پڑھو اس کی ہسٹری، رسول خدا کی زندگی کا مطالعہ کرو تو دو ہی چیزیں نکلتی، ایک اللہ کی عبادت اور علی کی محبت۔ ہم کو رسول خدا نے یہی فرمایا،
اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کرو. اور نبی کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکل میں پڑ جاتے تھے تو علی کو پکارتے تھے. رسول جب مشکل میں پڑ جاتے تھے تو علی کو پکارتے تھے، علی سے مدد چاہتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یا علی تیرے سے محبت کرنے والا ہی مومن ہے، یعنی جو تیرے سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہے، اور جو تیرے سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے. نبی سے بڑی پڑی ہیں. اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ مومن منافق کی ہم کو شناخت جلدی سے ہو جاتی تھی. علی کی تعریف کرتے تھے، جو منافق ہوتا تھا وہ منہ بگاڑتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، مومن نہیں. آپ کو ساری ہسٹری تو نہیں بیان کر سکتا، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. یمن جانے کے لیے حضرت علی کو رسول اللہ نے تیار کیا. یا علی آپ یمن جاؤ. چلو قافلہ تیار ہوا. رسول اللہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے باہر نکلے. جب نبی صاحب باہر نکلے تو آپ کے اصحاب بھی، خصوصاً کر کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ یہ سب ساتھ تھے، 10-15 جنے تھے. باتیں کرتے کرتے علی نبی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مدینے کے باہر تک آئے. باہر قافلہ کھڑا تھا. باتیں بہت دیر تک ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اندھیرا ہونے کے آثار نظر آنے لگے. آخر حضرت علی کو گلے لگایا اور جیسے عربوں کی عادت ہے دونوں طرف منہ چھوما. کہتے یا علی اب آپ جاؤ. مولا علی اونٹ کے اوپر بیٹھے اور قافلہ اٹھا. رسول اللہ کھڑے رہے. اونٹ تو جاتا تھا. کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے. باقی کے جو اصحاب تھے وہ تھک گئے. تو اصحابوں میں سے ایک صحابی نے کہا یا علی، یا نبی، علی تو ابھی بہت دور چلے گئے، چلو واپس. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کھڑے رہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا قافلہ آنکھوں سے غائب ہو گیا. اتنی دور نکل گئے. جب نظر آنا بند ہو گیا، ایک لمبی سانس کھینچی. آنکھوں میں سے پانی اترا، آنسو آ گئے. آسمان کی طرف منہ کر کے 2 ہاتھ اٹھائے. اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی یمن سے واپس نہ آ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں. اے اللہ مجھے موت نہ دینا. کتنی محبت ہوگی علی کے ساتھ اس کو کہ اس کی غیر حاضری میں مرنا نہیں چاہتے. اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں. منہ نیچا کر کے گھر تک آئے، کسی سے کچھ بات نہ کی. 3 مہینے کے بعد علی آئے، مگر یہ 3 مہینوں کے اندر ایک بھی دن کسی بھی وقت علی علیہ السلام کی غیر حاضری میں رسول اللہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ آئی. یہ محبت تھی نبی کو علی کے ساتھ. وہ محبت ہمیں سکھائی گئی، وہ محبت ہمیں سکھائی گئی، اور اس کی محبت کے اندر ہماری عبادت اللہ کی عبادت ہے. غالب جو شاعر تھا وہ شیعہ تھا. اس نے ایک ایسا شعر کہا ہے کہ جس کے اندر بہت سے شریعتیوں کو بڑا اعتراض پیدا ہو گیا. علی کے متعلق کہتا ہے، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. اے غالب دوست کی آواز اور دوست کے ذکر پہ دوست کی خوشبو آتی ہے.
مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. علی کی بندگی جو ہے وہ خدا کی عبادت ہے. علی کی بندگی خدا کی عبادت ہے. کیا غالب کافر تھا؟ کیا اس نے شرک کیا؟ نہیں. اسماعیلی مذہب، خصوصاً اسماعیلی مذہب اور تمام صوفی فرقوں سے بھی اونچا ہے. اس مذہب کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر سمجھ کے کرتے ہیں. ہم اللہ کو ظاہر اور باطن میں دیکھتے ہیں. یاد رکھو دیندارو، جو آدمی کسی جسم کو، کسی فوٹو کو، کسی کپڑے کو یا کوئی دنیا کی کسی میٹیریل چیز کو اگر اپنی عبادت اور محبت کا وہ سینٹر بناتا ہے، ایم بناتا ہے، تو ہمارے مذہب کے اندر بھی وہ کفر ہے. ہم نہ کسی جسم کی پوجا کرتے ہیں، ہم نہ کسی مٹی کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم کسی لکڑی کی پوجا کرتے ہیں، ہم نور کی پوجا کرتے ہیں. اسماعیلی مذہب کو دیکھ لو، 48 امام ہمارے علی سے لے کے مولانا سلطان محمد تلک، ہمارے 48 امام اس دنیا کے اندر جسمانی طور پہ وفات پا چکے. ہم نے ان کو یاد بھی نہیں کیا سوا کہ اپنی دعا میں یاد کرتے ہیں. اور دعا میں یاد کرنے کا یہ ایک وجہ ہے، کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس لنک کو، جس کو قرآن پاک میں حبل المتین کہا، اللہ نے قرآن میں جس رسی کا ذکر کہا وہ ذکر یہی امامت کی رسی ہے. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم مضبوط پکڑ رکھو اللہ کی اس رسی کو اور بالکل تفرقہ بازی یعنی بکھرے ہوئے بے دلی نہیں کرنا. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی اس رسی کو سب مل کے پکڑ رکھو اور ایک اکیلے ایک یونٹ بن جاؤ. ولا تفرقوا. اور ایک دوسرے کے اندر فرقہ بازی یا بے دلی نہیں کرنا. بھلا وہ اللہ کی رسی جو قرآن میں لکھی ہے کہاں ہے وہ رسی؟ رسول اللہ کوئی رسی چھوڑ گئے؟ یہ رسی امامت کی رسی قیامت تک چلے گی. اس رسی کو مضبوط پکڑ رکھو اور اپنا سب کچھ اس پہ نچھاور کرو. اس لیے ہم اپنی عبادت میں، اپنی دعاؤں میں اللہ کی اس رسی کا ذکر کرتے ہیں. حق مولانا شاہ علی، حق مولانا شاہ حسین، حق مولانا شاہ مستنصر باللہ، حق مولانا شاہ ابو الحسن شاہ، حق مولانا شاہ سلطان محمد شاہ، حق مولانا شاہ کریم شاہ. ہم آتے ہیں تمام اس رسی کے ان پوروں کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ کی رسی ہے، قیامت تک چلے گی. اس کو اگر سمجھ گئے تو سب کچھ اس پہ پھر ہمارا نچھاور ہو گیا. سب کچھ پھر ہماری کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے اپنا دین اسلام کی طریقے سے اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیا. اے جی سر سو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھاریاں تیرے پرساد یا علی جی وڑانی پانا بھورے منے سرے وہ سیرا جانا رجیوڑا تم جاگ اللہ را تو جاگ مورے اللہ تو دن آوے جی. میرا سر یا مولا تیرے پاؤں میں ہے، میرا سر تیرے پاؤں میں ہے. پیر صدرالدین کہتے ہیں کہ جن کو ہم اپنا مرشد سمجھتے ہیں، ہمارا شکرانہ ہے پیر صدرالدین کو
ہم سلام کرتے ہیں پیر صدر دین کے قدموں کے اندر سر رکھ کے، پیر صدر دین کے قدموں میں ہم سر رکھ کے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو حضرت امام کی شناخت بتائی۔ وہ مرشد ہمارا کہتا ہے میرا سر یا مولا تیرے پاؤں میں ہے، تیری طفیل سے مجھے نجات ملے گی۔ بھورے منے سرے وہ، اے میرے مریدوں بھی صدر نے فرمایا صاف دل سے اس کی خدمت کرو۔ بھولا من کہتے ہیں صاف دل، جس کے دل میں کپٹ نہیں، جس کے دل کے اندر میل نہیں، اس طریقے سے صاف دلی سے مولا کی خدمت کرو، اس کی عبادت کرو۔ اے رسول، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اللہ تو نور ہے، اللہ کا کوئی بدن نہیں، لیکن نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ تو اسی طرح سے امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، امام کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی تابعداری ہے۔ جب ہم اسماعیلی مذہب میں یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو دینداروں پھر ہمارا کچھ باقی ہے؟ ہمارا کچھ بھی باقی نہیں، ہم نے سب کچھ اس کے پاؤں میں رکھ دیا ہے۔ مرشد کی تابع میں ہوتا ہے اس کے مرید کی ہر چیز۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سے بادشاہ ہوئے کہ جنہوں نے اپنی سلطنت اپنے مرشد کے قدموں میں رکھ دی۔ بہت سے ایسے بادشاہ ہوئے، جیسا کہ مشہور آدمی ابراہیم ابن ادھم بلخ کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بلخ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت چھوڑ دی مرشد کے کارن سے۔ کارن پہلے وجہ کچھ اور تھی، وجہ تو ایک عورت کی محبت تھی، مگر وہ عورت کی محبت بگڑ کے مرشد کی محبت بن گئی۔ حافظ شیرازی کا بھی ایسا ہی حال تھا، ایک عورت کے عشق کے اندر ساری رات کھڑا رہا، برف پڑتی رہی، اصفہان کی گلی کے اندر برف پڑتی رہی۔ شیراز کا یہ ایک معمولی آدمی شاعر نہیں تھا، ٹوپیاں بیچتا تھا۔ اصفہان کی گلی میں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، سارا دن کھڑا رہا، رات ہو گئی۔ دوسرے دن برف سے ایک دم اکڑ گیا، ساری رات برف میں کھڑا رہا ایک عورت کی محبت کی وجہ سے۔ دوسرا دن نکل گیا، دوسری رات آ گئی، تیسرے دن صبح اس لڑکی نے اپنی ایک نوکرانی کے ہاتھ کہلا بھیجا، اے بے وقوف، 2 راتیں 3 دن تم نے بھوک پیاس نیند کے بغیر اس غضب کی ٹھنڈی اور برف باری میں گزارے، کبھی تو اتنا ہی اللہ کی محبت میں کھڑا ہوتا تو کہاں ہوتا۔ حافظ شیرازی کے دل میں تیر لگ گیا، گھوڑے کا منہ مڑ گیا، مجازی محبت نکل کے حقیقی محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے وہ عبادت کی، شاعر بن گیا، اور دنیا کے صوفیوں کے اندر ایک زبردست نام پیدا کیا، حافظ شیرازی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہمارے گنانوں کے اندر بھی کچھ ایسی حقیقتیں اور کہانیاں ہیں، جیسا کہ ہریش چندر کا ذکر ہے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی اسماعیلی بھائی بھڑکتے ہیں جب کوئی ہری کا نام آتا ہے، ہریش چندر کا نام آتا ہے، پہلاد کا نام آتا ہے۔ ارے بھائی کیوں بھڑکتے ہو؟ کچھ غضب نہیں ہوا؟ اللہ صرف تم مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا نہیں؟ کیا ہندوؤں کو شیطان نے پیدا کیا؟ ان کا بھی تو خدا وہی خدا ہے جن کو ہم تم نے پیدا کیا ہے۔ عیسائیوں کا خدا بھی وہی اللہ ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے، یہودیوں کا خدا بھی وہی اللہ ہے جو مسلمانوں کا اللہ ہے۔ ارے کافروں کا بھی وہی اللہ ہے کہ جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، اگرچہ وہ کافر خدا سے وہ انکار بھی کرتے ہوئے، روزی رزق ان کافروں کو بھی اللہ دیتا ہے۔
قرآن شریف کے اندر کافروں کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، مجوسیوں کا ذکر ہے، بہت سی قوموں کا ذکر ہے. پرانی کہانیاں کس سے بیان کیے ہیں اللہ نے؟ تو اسی طرح سے ہم کو ہمارے پیروں کے اندر قصہ کہانیاں بیان کی ہیں تاکہ ہم اس میں سے کوئی سبق لے لیں. یہ مشنری لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ادھر ادھر کی گھوم پھر کے یا پڑھ لکھ کے اپنے تجربے اور علم سے بہت سی اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں. رسول پاک کی حدیثیں مثالوں سے بھری پڑی ہیں. وعظوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ جس میں سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ہریش چندر تھا. اس کی عورت جو تھی وہ مومن تھی. ہریش چندر جو بادشاہ تھا ایودھیا کا بادشاہ تھا، چھترپتی تھا، یعنی شہنشاہ تھا. اس کے ہاتھ کے نیچے 36 راجے تھے. ہندوستان کے اندر دلی سے تھوڑی دور ایودھیا کی نگری تھی، وہاں وہ راج کرتا تھا. تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ، شاید 5-6 ہزار سال بھی ہوئے ہوں گے. اس وقت کی یہ بات ہے. بہت مشہور، طاقت والا، پیسے والا، ہر لحاظ سے وہ سب سے بڑا راجا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، مگر خدا کو نہیں مانتا تھا. اس کی جو عورت تھی اس کا نام تھا تارا. اس عورت کو کسی درخت کے نیچے سے بچی کے روپ میں کسی شخص نے اٹھایا تھا. اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ تھا، اور جنہوں نے پالا تھا انہوں نے اس کو بڑا کیا. ہریش چندر راجا کی ایک دفعہ نظر پڑی، اس کی خوبصورتی کے اوپر مبہوت ہو گیا، شادی کر لی. تارا رانی بن گئی. بہت عبادت والی تھی، نہایت تھی، عابدہ تھی، پارسا تھی، پاک دامن تھی. مگر بادشاہ شوہر چونکہ خدا کو نہیں مانتا تھا، اس لیے اپنے شوہر کو شوہر کی جگہ رکھ کے، اپنے خدا کو خدا کی جگہ رکھ کے، دونوں کو اس نے جدا رکھا. اس کو اپنی جگہ رکھا، اللہ کو اپنی جگہ رکھا، اور چھپ چھپ کے عبادت کرتی تھی. عبادت کے اندر بہت سے طریقے ہیں، ہر زمانے کے اندر طریقے جڑے ہوتے ہیں. اس وقت اسلام نہیں تھا ظاہر میں، مگر خدا تعالیٰ کے بھگت، خدا کی عبادت والے تو ہر زمانے کے اندر ہیں. بادشاہ سے چھپ چھپ کے عبادت کرنا اس کو مشکل بھی ہوتا تھا. بادشاہ سو جاتا تھا، آدھی رات کو یہ اٹھتی تھی اور اٹھ کے کچھ فروٹ وغیرہ یا جو کچھ بھی آپ اپنی مذہب کے حساب سے کہو تو تھار سفرہ مہمانی. اور اللہ کے لیے مسلمانوں کے اندر بھی رسول خدا کے زمانے کے اندر لوگ رسول اللہ کو پکی ہوئی چیزیں عورتیں گھر سے بھیجتی تھیں. آج مسجد کے اندر پکی ہوئی چیز لے جاؤ تو ملا کھا جاتا ہے، مگر حق تو رسول کا ہے، ملا کا نہیں. تو یہ جو تھار سفرہ یا جو کچھ بھی اس نے مہمانی پکائی، ہنسلا نام کا گھوڑا تھا، وہ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھتی تھی اور جمنا ندی، دریائے جمنا، اس کو گھوڑے کے اوپر پار کر کے سامنے پار جاتی تھی. وہاں اس زمانے کے اندر مذہب کی جگہ تھی، جس کو دھرم سرا کہو یا جماعت خانہ کہو، گت جماعت تھی. وہاں لوگ آدھی رات کو اکٹھے ہو کے عبادت کرتے تھے اور پھر صبح نیاز نکالتے تھے. ہمارا یہ جو مذہب ست پنتھ ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ رسول اللہ سے چلا، ایسا نہیں سمجھنا کہ پیر صدر جی نے کوئی نیا مذہب کھڑا کیا، ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. یہ تو لاکھوں برسوں سے چلی آتی ہے. اسلام کے بہت سے طریقے ہیں. تو دینداروں، صبح یہ لوگ نیاز نکالے تھے اور گھوڑے کو ذبح کر کے اس کو پکا کے کھاتے تھے. بعد میں اس گھوڑے کی ہڈیاں، چمڑا اکٹھا کر کے جماعت کھڑی ہو کے دعا مانگتی تھی، وہ گھوڑا زندہ ہو جاتا تھا. تعجب لگتا ہے؟ اچھا، کبھی آپ کو تعجب لگتا ہے تو میں آپ کو قرآن بتاؤں
پھر تو تعجب نہیں ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کچھ چڑیاں پکڑو، برڈ پکڑ کے فرمایا ان کو پکاؤ کھاؤ، ان کی ہڈیاں وغیرہ 4 الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر رکھاؤ، اور اے ابراہیم دعا مانگو. اللہ کے حکم سے ابراہیم نے دعا مانگی، وہ مردہ پرندے زندہ ہو گئے. کبھی قرآن شریف کے اندر ہڈیوں اور پروں کے مرے ہوئے پرندے جیتا ہونے کا ذکر ہے تو ہمارے گنانوں کے اندر کبھی یہ ذکر ہے تو ہم کو عجائبی لگتی ہے. قرآن شریف پڑھو تو صحیح، آپ کو اپنے گنان ہی یاد آئیں گے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ پیروں نے تم کو قرآن شریف کی تفسیریں تمہاری اپنی زبان کے اندر گنانوں میں بتائی ہیں. بس اس طرح سے روز ہوتا تھا. ایک دن اچانک راجا کی آنکھ کھلی. ہریش چندر نے دیکھا کہ اس کی بیوی ادھر نہیں. بڑا تعجب ہوا، ساری رات جاگتا رہا. صبح کے وقت رانی واپس آئی اور کپڑے بدل کے اپنے پلنگ پہ لیٹ گئی. راجا نے سب دیکھ لیا. دوسری رات جاگتا رہا، پریٹینڈ کیا کہ سو گیا ہے. رانی اٹھی، کپڑے بدلے، تھار سفرا لیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے راجا بھی گیا. گھوڑے کی پوچھ پکڑ کے یہ بھی پہنچ گیا. چھپا رہا، ان کی عبادت بھی دیکھی، ان کی تسبیح بھی دیکھی، ہنسلا گھوڑا ذبح ہوتے بھی دیکھا، زندہ ہوتے بھی دیکھا. راجا کو بہت تعجب ہوا. آنکھ سے وہ چیز دیکھی کہ کبھی کانوں سے سنتا تو مانتا نا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. بہت تعجب ہوا کہ گھوڑا کھا گیا اور پھر زندہ ہو گیا. رانی کی پاؤں کی ایک چمپل کہو یا کھڑاواں کہو سونے کی تھی، وہ ایک اٹھا لایا پروف کے لیے. باہر نکلی تو ایک بوٹ گم ہے، ایک ہے. جماعت کو آ کے کہا تو جماعت نے دعا مانگی تو دوسری آ گئی، حاضر ہو گئی تو اس کو تو دونوں مل گئی. گھر آئی، سو گئی. صبح ہوئی، کہتا ہے رانی مجھے سپنا آیا، مجھے خواب آیا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر پہ گئی ہے. کہتی ہے راجا تیرے کو تو پتہ ہے میرے ماں باپ کوئی نہیں، درخت کے نیچے سے مجھ کو پالنے والوں نے اٹھایا تھا. میرے کوئی پیئر کا گھر نہیں، پیئر کہتے ہیں ماں باپ کے گھر کو. فوراً غصے ہو گیا، تلوار نکال کے کھڑا ہوا. رات کو کہاں گئی تھی؟ رانی کو سمجھ آئی کہ اس نے شاید دیکھ لیا ہے. کہ رانی وینووے اپنا شاہ جی نے مولا ایسا میرا جا تو لجا راکھن ہار ہو جی رے. اور اس نے عزت رکھی، تمام چیزیں بدل گئیں. اس کہانی کا آپ کو پتا ہے؟ جب ہی راجا نے یہ سب چیزیں دیکھی تو منہ نیچا پڑ گیا. کھنڈا میلی نے راجا بیسی گیا مولا. غصے میں جو تلوار نکال کے کھڑا ہوا تھا ڈھیلا ہو گیا. تلوار رکھ کے بیٹھ گیا. اے رانی منے پنتھ اے دکھاڑو او جی رے، مجھ کو بھی یہ مذہب دکھا. اب رانی شیر ہو گئی. بھل بھلے راجا پادشاہ اے مولا ہی پنتھ کھنڈا کیری دھار ہو جی. اے راجا پنتھ تو ہے مگر تلوار کی دھار کی طرح تیکھی ہے. کیوں؟ اس میں تیرے کو سب کچھ دینا پڑے گا، سب کچھ راج دینا پڑے گا. تارا رانی کا سنگھار جو ہے سب درداگینے وغیرہ دینے پڑیں گے.
تیرا بیٹا روئیداس قربان کرنا پڑے گا، اس کو اپنا ہنسلا گھوڑا بہت پیارا فرمایا یہ بھی دینا پڑے گا، برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ جب قبول کیا تو پھر سب آفتیں آ گئی، راج پاٹ بھی چھوڑا، رانی کو بیچا، لڑکا مر گیا، خود برباد ہو گیا، بھنگی کے گھر اس نے نوکری کی مردے اٹھانے کے لیے، چھترپتی شہنشاہ سارے ہندوستان کا، اور وہ بھنگی کا نوکر اور مردے اٹھاوے مذہب کے لیے۔ پھر صدرالدین فرمایا سب کچھ جنوں راجا پادشاہ اے مولا، اس نے سب کچھ دیا، جی کی ہوا سے من یہی سنسار ہو جی رے سنیو بھائی جی میرے بھائیوں سنو، اس چھترپتی شہنشاہ نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر تھا اس نے سب کچھ مذہب کے لیے دے دیا، سب کچھ جنوں راجا پادشاہ سب کچھ دیا۔ مذہب آسان نہیں، خصوصاً اسماعیلی مذہب قربانی چاہتا ہے۔ قربانی ایسے لوگ آپ میں ہیں، یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی، افریقہ میں بھی، پاکستان میں بھی، ساری دنیا میں، اور ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں، جن کے دل تنگ ہوتے ہیں، جن کو مذہب کی محبت نہیں پیسے کی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھیسے سے مٹھی بھر کے نوٹوں کے تھوکڑے مکھی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، اب پیسے رکھنے والے نے خود کے پیسے رکھے مگر دل اس کا جلا۔ ارے بھائی تیرا کیا ہوا، تھوڑے تیرے کھیسے میں سے نکالے، مگر ہاں کیونکہ اس کو ایسا ہوتا ہے اسماعیلی مذہب تو پیسے کے اوپر ہے، جہاں دیکھو پیسہ، دعا کراؤ پیسہ، مہمانی لگاؤ پیسہ، نیاز پیو پیسہ، کچھ بھی فنڈ پھوڑا پیسہ، وہ پیسہ 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 دیکھ کے ان کے دل کے اوپر سانپ لوٹتا ہے۔ دینے والے تو دیتے ہیں، وہ نہیں دیتا تو بھی جلتا ہے، مگر اپنا جو مذہب ہے پیسے کے اوپر نہیں دیندارو۔ کس نے کہا پیسہ دو؟ کسی مکھی نے کہا کہ اتنے پیسے دو؟ کبھی کونسل نے کوئی اعلان کیا یا کبھی حاضر امام نے فرمان کیا کہ مجھے تم دو؟ ہم تو اپنی راضی خوشی سے دیتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں پیسہ تو معمولی چیز ہے دیندارو، ہم تو جان دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہی یہی ہے کہ تن من دھن سب کچھ گرنے چرنے دھریجے، جگ پرمانے جاپ۔ یگ کے حساب سے جو امام کا وارہ ہو اس کا نام جاپ کے طور پہ لیتے ہیں، اس کے لیے پیر فرمایا اے جی جگ پرمانے جاپ، شودھی نے لیجے تن من دھن گرنے چرنے دھریجے، آرتی کیجے نکلنک تمہاری۔ آرتی کہتے ہیں پوجا، آرتی کہتے ہیں حمد و ثنا، جیسے ہم رسول اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اسی طرح سے ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ آرتی ہے۔ تعریف اس کی کرو، اس پروردگار کی، اور اس مرشد کے قدموں کے اندر اپنا تن من دھن رکھ دو کہ جو زمانے کا امام ہے۔ اسماعیلی مذہب پیسے کے اوپر نہیں، اسماعیلی مذہب تو جان مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، جان سب کچھ مانگتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ایک مثال بتائی راجہ ہریش چندر کی، ایسا دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہو چکے۔ رسول پاک کے زمانے کے اندر ایک صحابی تھے، بدر کی لڑائی کے بعد احد کی لڑائی ہوئی تھی، احد کی لڑائی کے بعد اور بھی بہت سی لڑائیاں ہوئیں، لیکن احد کی لڑائی کے لیے
تیاریاں کرنی تھی. اسی طرح سے خندق کی لڑائی کے لیے بھی تیاریاں کرنی تھی, خیبر کی لڑائی کے لیے بھی تیاریاں کرنی تھی. تو رسول خدا کو مال تو چاہیے. تو ایک دن نبی صاحب نے اعلان کیا, ایک آدمی آیا, اس کے پاس کھجور کے باغیچے تھے, باغ تھے, سب باغ دے دیے, سب ساری ملکت دے دی, اور تو بچیوں کو گھر سے باہر نکال کے باہر رکھ دیا. کہتا یا نبی یہ گھر بھی. تو کسی نے کہا ارے بھائی کچھ بچوں کے لیے تو رکھ. کہتے اللہ ہے. یہ سر بندی تھی, یہ سر بندی جو ہمارے اندر ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ حضرت امام نے پیسہ بنانے کے لیے یہ کوئی مشین بنا رکھی ہے. اور حضرت امام تو ہمارا پیسہ کھاتا ہی نہیں, اس کا ایک گھوڑا بکتا ہے تو یہ لاکھوں ڈالر کا گھوڑا ہوتا ہے. دینداروں, آپ کا پیسہ کیا کام آئے گا اس کو. دار السلام کے اندر آئی پی ایس ٹی بلڈنگ 1,60,00,000 شلنگ میں بنی تھی. 6 مہینے ہوئے تو ہماری گورنمنٹ نے وہ نیشنلائز کر لی. مولا کو لندن کے اندر سب گئے تو رپورٹروں نے پوچھا کہ آپ کی یہ جو بلڈنگ آئی پی ایس کی دار السلام میں چلی گئی, آپ کو بہت نقصان ہوا ہوگا. ماں باپ نے ہنس نے کہا کہ امریکہ کے اندر میری فلانی ہوٹل ہے, اس کی 1 دن کا ٹل ہے. یہ ٹل کہتے ہیں 1 دن کا وکرا یا آوک, 1 دن کی بات ہے. یہ جو دار السلام میں 1,60,00,000 شلنگ کی جو چلی گئی, فرمایا کیا ہے, میری 1 دن کی ایک ہوٹل کی کمائی ہے. اس کو ایسی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا پیسہ امام نہیں کھاتا. نصیب دار ہے وہ کہ جس کا مولا ایک لقمہ کھا کے اس کو برکت دے. ہاں, دسوند کا پیسہ ضرور کھاتا ہے, یہ اس کا حق بھی ہے. اس کا تو حق سب کچھ ہے. ہمارا چمڑا, ہماری ہڈیاں, ہمارا گوشت, خون, سب کچھ اس کا ہے. اسماعیلی مذہب کو اگر سمجھ لو تو پھر ہمارا دل نہیں جلتا. ہمارا دل تب جلتا ہے پیسہ خرچنے میں کہ جب ہم کو اپنا آپ جدا لگتا ہے, امام جدا لگتا ہے. جب تک ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھتے تب تک ہمیں اپنے مذہب میں سے مزہ نہیں آتا. اور وہ لوگ ہیں کہ جو دے کے خوش ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں, کیونکہ مذہب سمجھ میں نہیں آیا. امام زمان کی ایک آبرو کے اشارے کے اوپر سلطنتیں قربان کی ہیں لوگوں نے. صرف آنکھ کا نہیں, آبرو کا اشارہ. آبرو کہتے ہیں آئی بروز کو. آبرو کے اشارے پہ لوگوں نے سلطنتیں قربان کر دی, اپنی زندگیاں, اپنے بال بچے قربان کر دیے. ہمارا مذہب تو قربانی کا مذہب ہے. آج امام زمان کی امامت کو 25 برس ہوتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ جولائی کی 11 سے 1983 کی جولائی کی 11 تک مولانا حضرت امام کی امامت کا سلور جوبلی برس ہے. یہ سلور جوبلی برس ہماری خوشیوں کا اضافہ ہے. ہم کیسے خوش نصیب ہے کہ حضرت امام کی امامت کے 25 برس ہم نے دیکھے. ہمارے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا بھی دیدار کیا ہوا ہے. ایسا تو اب کوئی نظر نہیں آتا شاید کہ آغا علی شاہ ماں باپ کا دیدار کیا ہو, لیکن کم از کم اتنے تو بہت سے ہیں کہ جو مولانا سلطان محمد شاہ کی امامت میں پیدا ہوئے. بھلے ان کو یاد نہیں, لیکن یہ بھی ایک فخر ہے. حضرت امام کی سلور جوبلی کا موقع ہے. ارے ظاہر کے اندر بھی امام زمان کے ساتھ ہماری ایسی محبت ہے کہ اس دنیا کے اندر اور کوئی دوسری اس قسم کی مثال نہیں, کوئی مثال نہیں. ہم امام سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور لوگوں کو جب پتہ لگتا ہے تو حیران ہوتے ہیں. خصوصاً یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر 1963 میں لندن میں تھا, وہاں وکٹوریا ایسوسیشن, ایک ایسوسیشن ہے, انہوں نے میرے کو لیکچر کے لیے بلایا. میں لیکچر کرنے کے لیے گیا. ایک اسماعیلی تھا میرے ساتھ, باقی سب وہ یورپینز تھے. اس وقت ایک پولش آدمی اسماعیلی بھی بنا. ان کو میں نے ایک مثال دی کہ اسماعیلی مذہب کے اندر امام کے ساتھ
ہماری محبت اور ہمارا جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہے. میں نے ان کو ایک مثال دی تو کچھ لوگ منہ میں انگلیاں ڈالتے تھے اور بعض عورتوں کی تو چیخیں نکل گئیں. امام سلطان محمد شاہ ڈائمنڈ جوبلی کے ٹوم پہ بامبے میں 5.5 مہینے رہے. پرنس صدر الدین ساتھ تھے, ماتا ام حبیبہ بھی ساتھ تھی, اور پارسی ہاسپٹل کی یہ میں بات کرتا ہوں. اس دن جب مولا آئے تو کچھ 22 یا 21 جوڑے بیٹھے ہوئے تھے شادی کرنے والے. میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور بہت دفعہ میں واقعہ بیان کر چکا ہوں. وکٹوریا جوبلی ایسوسی ایشن کے اندر میں نے یہ واقعہ بیان کیا. امام جب آئے تو یہ 21-22 جوڑوں کو صاحب نے ایسا نظر بھر کے دیکھا تو صاحب ہنسنے لگے. تو ماتا سلامت منہ دیکھتی ہے کہ ہنستے کیوں ہو؟ پھر صاحب نے اس کے کان میں کچھ کہا تو موتا بھی ہنسنے لگی. ابھی ہم کو بھی بہت ایسا خیال ہوا کہ بھی دیکھیں کون سی ہنسنے کی بات ہے. تو پھر حضرت امام سلطان محمد شاہ گئے. ایک ایسا جوڑا تھا 6 فٹ کا آدمی, 300 پاؤنڈ کا وزن ہوگا, اور اس کے بازو میں ایک دبلی پتلی چھنگنی سی 4.5 فٹ کی اس کی ہونے والی دلہن بیٹھی تھی. دوسری طرف الٹا تھا, وہاں 250 رتل کی لڑکی تھی اور چھوٹا سا دبلا پتلا دولہا تھا. تو یہ دونوں کو دیکھ کے ہنسنے لگے. دیکھو امام کی طاقت. ادھر سے جلہا کو کہا کھڑے ہو جاؤ. یہ دولہا بیچارہ کھڑا ہوا. جماعت میں سائن سکہ ہو چکا ہے, شربت پی چکے ہیں, صرف حضرت امام کے ہاتھ میں لانے کی بات ہے, نکاح بعد میں ہوئے گا. کھڑا ہوا, ادھر آؤ. تو ماں باپ آگے گئے, وہ پیچھے. یہاں وہ شال رکھی ہوئی, سیرے ڈالے ہوئے, دلہا بنا ہوا ہے صاحب کے پیچھے. ادھر جا کے صاحب نے ادھر دلہا کو اٹھایا, کہا تم ادھر جاؤ, اس کو کہا تم ادھر جاؤ. بدلنے کے بعد امام فرمایا اس کے رشتہ دار ادھر جاؤ, اس کے رشتہ دار ادھر آؤ. سب اٹھ کے ادھر چلے گئے. کسی نے تف نہیں کی, کسی نے عذر نہیں کیا. ہمارے امام کا ہمارے اوپر کتنا بڑا قبضہ ہے اور ہم خوشی کے ساتھ سر جھکا کے قبول کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے امام کی طاقت ہمارے اوپر. جب میں نے یہ ذکر کیا تو کچھ عورتوں کی چیخیں نکل گئی. ہے کسی دنیا کے اندر طاقت کسی راجہ بادشاہ کی, کسی گورنمنٹ کی کہ ایسا ایک کر سکے؟ کہیں نہیں. نہ کسی ہائی کورٹ کو, نہ کسی بادشاہ کو, نہ کسی پریزیڈنٹ کو, نہ کسی حکومت کو. ارے تمہارے دنیا کے ماں باپ بھی ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا حاضر امام جب چاہتا ہے تو ہمارے سر اس کے پاؤں میں, اس کی تابعداری میں جھک جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا مذہب. امام زمان کی آبرو کے اشاروں کے اوپر ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پیسے کی محبت کی بات ہی کیا ہے. پیسہ تو کوئی چیز ہی نہیں. جہاں یہ محبت ہے, جہاں امام کا یہ درجہ اور ہمارے اوپر, ہماری زندگیوں کے اوپر اس کی اتنی قدرت ہے, تو دینداروں پھر پیسہ مال تو کوئی چیز نہیں. دل کھول کے حضرت امام کی یہ سلور جوبلی کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرو کہ دنیا دیکھ لے. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر خصوصاً ڈائمنڈ جوبلی کا جو موقع تھا وہ دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا کہ ہم نے اس کو, وہ موٹا تازہ آدمی تھا, کوئی دبلا پتلا نہیں تھا. 246 پاؤنڈ تھا وزن سلطان محمد شاہ کا. اتنے ہیرے ہم نے اکٹھے کر کے اس کو تول کے دنیا کے اندر ایک ہسٹری بنا ڈالی جو آج تک کبھی بنی نہیں. مولانا حاضر امام ہنس کے کہتے ہیں میرے کو چاندی میں تلنا نہیں ہے, مجھے پبلسٹی نہیں چاہیے. لیکن ہماری دل کی خوشی ہے. حاضر امام نے نہیں کہا میری سلور جوبلی بناؤ. جماعت کے آفیسروں نے ماں باپ کے پاس یہ رکھی. ہماری خوشیاں ہوتی ہیں. ارے تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی جب برتھ ڈے آتی ہے تو کیک بناتے ہو, کنفیٹی ڈالتے ہو, کتنی دھوم دھام کر دیتے ہو, کتنا خرچہ کرتے ہو. یہ تو دین دنیا کا بادشاہ ہے, اس کی امامت کی جلوہ گری ہمیں دنیا کو بتانا ہے. حضرت امام کا کام نہیں, ہمارا کام ہے. سلور جوبلی بنانا ہمارا کام ہے, حضرت امام کا نہیں. اور ہم اچھی طرح سے بنانا چاہتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے سنا کہ آپ کے شکاگو کے اندر
سلور جوبلی کے متعلق فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے. میں ابھی ہی پوچھ رہا تھا آفیسروں کو، تو انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے اکٹھا کرنا شروع نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر فنڈ شروع ہو جائے گا. لیکن آپ نے جو رقم ابھی اکٹھی کی یعنی لکھوائی ہے، آپ کی جماعت کے سائز کے حساب سے کم ہے. دل کھول کے اس کے اندر حصہ لو. پیسہ تو بہت دفعہ آیا اور چلا گیا، اور کئی طریقوں سے پیسہ چلا جاتا رہا ہے. چوریاں ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹوں میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بگڑ جاتی ہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہو. تو دیندارو، ہمارے مذہب کے اندر پیسے کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارا مذہب پیسے کے اوپر نہیں ہے، محبت کے اوپر ہے. ہم کو جتنی امام کے ساتھ محبت ہے، اتنا ہم امام کے راستے میں قربانیاں کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں. شاباش ہے ان کو، عورتوں مردوں کو ادھر دیکھ کے میں بہت خوش ہوا، فخر سے میرا دل بڑا ہوتا ہے. اور جہاں بھی میں جاتا ہوں دوسری جماعتوں کی تعریف کرتا ہوں، آپ کو دیکھ کے مجھے بہت تعجب ہوا، خوشی کے ساتھ تعجب ہوا. آپ لوگ جوان بچے، خصوصاً عورتیں مرد، خدمت کرتے ہو، والنٹیئر بنے ہو، برف کے اندر کام کرتے ہو، ٹھنڈی میں کام کرتے ہو، اور تمہارے میں سے کئی ایسے ہیں کہ وہ وقت بھی دیتے ہیں، دکھ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، کھیسے کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. دیندارو، یہ اسماعیلی مذہب کی خوبی ہے. آپ کو دنیا کے کوئی مذہب میں اس طرح کی خوبی اور یہ قربانی نہیں ملے گی. شاباش ہے، اور اس کا بدلہ بھی آپ کو مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. آپ کو ملے گا، آپ کی کٹمب کو ملے گا، آپ کی آل اولاد کو ملے گا. امام کے گھر کے اندر چڑھتی ہی چڑھتی ہے. تمام ادھر خدمت کرنے والے میں جب دیکھتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں، اور تمہارے لیے میرے دل میں سے دعائیں اٹھتی ہیں مولا کے حضور میں. آپ لوگ خوش نصیب ہو. امام کی یہ عبادت ہے. بیت الخیال کی عبادت کی جو خامی، بیت الخیال کی عبادت کی جو کمزوری، بیت الخیال کی عبادت میں کوئی بھول چوک ہماری جو رہ جاتی ہے، تو جماعت کی خدمت سے وہ خامی پوری ہوتی ہے. جماعت کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ پیسے کا مذہب نہیں، محبت کا مذہب ہے. اور جہاں محبت ہوتی ہے تو مال بھی دیتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، تن بھی دیتے ہیں، آبرو بھی دیتے ہیں، ارے سلطنتیں دے دیتے ہیں. مولا کے قدموں کے اندر کوئی بڑی چیز نہیں. اے دیندارو، اسماعیلی مذہب کی یہ خوبی ہے کہ جس کے دل کے اندر مرشد کی محبت آ گئی، اس کے دل میں سے دنیا کی محبت اٹھ گئی. پھر وہ پیسے کو نہیں دیکھتا، وہ تو امام کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے، آپ کی روزی کمانی زیادہ کرے، پاک روزی دے وے، اور آپ کو روزی میں سے خوشیاں دے دے. مولا آپ کو دین دنیا میں آباد کرے، ہر بلا دور کرے، ہر مشکل دفع کرے. مولا اپنے پناہ میں رکھے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں خدمت میں مشغول رکھے، جماعتوں میں کنبوں میں صلاح محبت دے وے. مولانا حضرت امام بیماروں کو شفا دے وے. مولا بے اولادوں کو اولاد دے وے. مولا آپ کی ہر مشکل دفع کرے. مولا آپ کی تمام دنیا اور دین کے اندر آپ کو مددگار بنے، ظہر باطن دیدار عنایت کرے. اے جی پیر صدر دین بولیا کوئی من اپنوں کپڑا دھوے سو کیا ہوا، دل دھوے سو پاوے شامی کو ڈھونڈن دے
آپ کو خوشی کی خبر سناؤں جو میں ان آفیشیل چیز ہے، میرے دل کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں، میں اپنے دل میں ادھر آ کے فیل کرتا ہوں کہ اس برس 82 میں مولا آپ کی ادھر آئیں گے اور آپ کو دیدار دیں گے. کھانا بدنا